ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم شرکائے نماز جمعہ المبارک عدالت گڑھا کی جامع مسجد بلال کے اندر ہمارا یہ تسلسل سے جمعہ المبارک جاری ہے اور مختلف موضوعات پر ہماری سیریز چل رہی ہے۔ پیچھے 4-5 جمعہ مبارک تصوف کے حوالے سے ہم نے آپ کی نظر کیے اور تصوف و روحانیت مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ زندگی کسی نے 1 سانس گزاری، کسی نے 1 سال گزاری، کسی نے 100 سال گزاری، کسی نے 1000 سال گزاری، جتنی بھی بسر کی بالآخر اس پہ موت آنی ہے اور وہ دوسری موت ہے۔ یہ جو ہم پہ آئے گی اب وہ کون سی ہوگی؟ دوسری موت۔ اور ابھی ہم پہلی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہم پہلی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، بس اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ زندگی ہے دنیا کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ماں کے بطن کے واسطے سے ہم آئے، اس ماں کے بطن کا جو حجم ہے وہ بالکل قبر کے مشابہ ہے۔ اس کے مشابہ ہے قبر۔ آپ دیکھیں کہ قبر بھی اسی طرح بنتی ہے جس طرح ماں کا بطن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ماں کے بطن میں بھی ابھار ہوتا ہے اور قبر میں بھی ابھار ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی انسان ہے اور اس کے اندر بھی انسان ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری مثالیں ہمیں قبر کے لیے اور آخرت کے لیے سمجھائی کہ اگر ماں کے قبر نما بطن میں وہ رب تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس مٹی کی قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور کتنی مشابہت ہے کہ جس بطن میں انسان رہ کے آیا اس کو بھی ماں کہتے ہیں اور دھرتی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ مماثلت بھی دیکھیں، مشابہت بھی دیکھیں۔ دھرتی بھی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے جنم لیا وہ بھی ماں ہے، اس کا بطن بھی قبر جیسا ہے اور قبر بھی بدن جیسی ہے۔ اس میں بھی انسان زندہ ہے اور اس میں بھی بولو انسان زندہ ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی کو زندگی کا شعور نہ دیا جائے، زندگی کا شعور نہ دیا جائے۔ اگر کسی کو عام اللہ کا ولی نظر نہیں آتا کہ وہ کیسے زندہ ہے، رب تو قرآن پاک میں فرما چکا کہ وہ جو رب کی راہ میں شہید ہوئے
وہ بھی زندہ ہیں اور تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اسی سورۃ البقرہ میں ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں دیا. تو جو جن کو قرآن زندہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو جب ان کو دیکھنے کا شعور نہیں ہے تو پھر عام ولی اولیاء صلحاء اتقیاء مومنین متقین تو ان کے بارے میں اگر کسی کو شعور نہیں ہے دیکھنے کا تو قصور میرے اور آپ کے دیکھنے میں ہے, ان کے زندہ ہونے میں بولیے فرق نہیں. اس لیے اللہ فرمانا وہ زندہ ہے. اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی بیسیکلی اگلی زندگی کے لیے ایک کھیتی کی مثل ہے. جیسے ہم فصل کاشت کرتے ہیں, کل میں بھی سارا دن گندم کاشت کرتا رہا ہوں, گندم کاشت کرتے رہے. جی جی وہ کٹائی تو ہو چکی ہے, تو گندم کاشت ہو رہی ہے آج کل. اللہ نے بالکل قرآن پاک میں اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ اور اس کی مثال دی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی زراعت ہے. مزرعہ زراعت ہے, کھیتی. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور کھیتی کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو اس سے آپ بینیفٹ لینے کے لیے کرتے ہیں کہ زمین سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. گھر سے آپ ایک توڑا لے کے گئے تھے گندم کا اور 1 ایکڑ کے لیے 50 کلو کا وہ توڑا ہے, وہ کافی. تو آپ نے دیکھا 1 ایکڑ میں آپ نے 1 توڑا پھینکا اور کتنے توڑے اٹھا کے لائے, کیونکہ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل حبۃ ہے. اللہ مثال دیتا ہے ایک دانے کی. حبہ عربی میں گندم کے دانے ہو گئے, اور گندم کے دانے کو حبہ کیوں کہا؟ یہ حبہ بیسیکلی مصدر ہے محبت کا. یہ مصدر محبت, کبھی احبہ کبھی حبابہ, ٹھیک ہے, یہ سارے مصادر ہیں. تو اس لیے یہ محبت کا مصدر ہے اس لیے. اور اس کا نام حبہ تب سے ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں جنت میں اسے کھایا. اس کا تعلق محبت سے ہو گیا. تو دانا بھی اگر منسوب ہو جائے اہل اللہ سے, اللہ والوں سے, تو وہ بھی دائرہ محبت میں داخل کر دیا جائے. اس کا نام بھی حبہ رکھ دیا جائے. تو آدم علیہ السلام نے وہ جو دانا کھایا تھا وہ اللہ کی محبت میں کھایا, خالی شیطان کے برگلاوے میں آ کے نہیں کھایا. یہ تو معروف ہے نا کہ شیطان نے برگلا نبی ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نبی کو برگلا؟ تو وہ الگ بات ہے کہ ایک بہانہ بننا تھا, سبب بننا تھا. اور وہ بھی چونکہ جب نبی پر یا ولی پر وار کرتا ہے تو وہ گناہ کے لہجے میں وار نہیں کرتا, وہ اور لہجے میں وار کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں شیطان تہجد کے وقت جگاتا ہے, تہجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان بھی ایسے کرتا ہے. وہ کیوں جگاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نیت کر کے سوئے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے, اس کی ساری رات کی عبادت میں لکھی جاتی ہے. اور وہ اس کو اس لیے اٹھاتا ہے کہ چلو اٹھے گا, کچھ دیر تو رفع حاجت کے لیے جائے گا, واش روم جائے گا, اور وہ جتنے لمحے اس کے ضائع ہوں گے اٹھ کے یہ سارے کے سارے میرے کھاتے میں پڑیں گے. ویسے تو اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے.
تو وہ حصہ نکل گئے رات سے، عبادت سے خارج ہو گئے. کوئی اس کو خیال تو ہے کہ غلط، کوئی بات ہی غلط کر بیٹھے اٹھا ہوگا. اس لیے ایسے کام وہ کرتا ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ اس کو بینیفٹ ملے. اس لیے اس کا نام حبہ ہے، کمثل حبہ ہے انبتت سبع سنابل. اللہ فرماتا ہے کہ ایک دانہ کاشت کرتے ہو، اللہ اس میں سے 7 بالیاں نکالتا ہے. سبع سنابل، 7 بالیاں ایک دانے میں. تو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس کے 7 رخوں سے، اس کی 7 سمتوں سے بالیاں نکلتی ہیں، نالیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. آگے فرماتا ہے کہ اللہ ہر بالی کا 100 دانہ لگا دیتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 700. ایک دانے کے بدلے کتنے ملے؟ 7. اللہ فرماتا ہے کہ ابھی بھی تم بے یقین ہو اور ابھی بھی تیرا عقیدہ بڑھ جانے والا نہیں بن سکا کہ میں رب اگر مٹی کی محبت میں ایک دانہ مٹے اس کو 700 زندگیاں دیتا ہوں، تو جو بندہ میری اور میرے مصطفیٰ کی محبت میں مٹے کیسے ممکن ہے کہ وہ مردہ ہی پڑا ہے اور وہ ختم ہو جائے. اس لیے مماتی کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں جس کو عقیدہ لوگ بنا کے بیٹھے ہو. اور میں نے آپ کو کیا کہ یہ موضوع مجھے اس لیے رکھنے کی ضرورت پیش آئی. آج ہی میں بھی آتے ہوئے جب سن رہا تھا گاڑی میں، بیٹا پوچھ رہا تھا کہ موضوع کیا لکھنا ہے، تو میں کہہ رہا تھا ابھی خود نہیں پتا کیا موضوع ہے. جب وہ میں نے تھوڑا سا سماعت کیا تو پھر میرا ذہن بنا کہ لوگ قبر کی زندگی سے منحرف ہیں. اور پھر وہ لڑ کر کے کہہ رہا تھا نہ نبی سنتے ہیں، نہ ولی سنتے ہیں، نہ شہید سنتے ہیں، نام لے لے کے کہہ رہا تھا. بڑا نام مال مولوی ہے. کتنی بدبختی ایسے لوگوں کے نام اللہ نے لکھی ہوئی. خوشبخت ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے اور بدبخت ہونا کتنی بڑی مردودیت ہے. اس لیے انسان کو یہ پہلی زندگی ملی ہے اور اس سے پہلے ایک موت گزر چکی ہے. کنتم امواتن فعل ماضی کے ساتھ فرمایا تم سب مردہ تھے. کب؟ جب روح عالم ارواح میں تھی اور جسم ابھی بے ڈھنگ مٹی، تب تم مردہ. مردگی کی کیفیت انسان پر گزر چکی. رب فرماتا ہے فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ماں کے بطن میں اس نے تمہیں روح عطا فرما دی. ابھی چند ماہ کا تھا، 3 ماہ کا، 3.5 ماہ کا تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، روح پھونک دی، اس سے تمہیں زندگی مل گئی. قبر میں زندہ ہوا، بطن میں زندہ ہوا. اور میں عرض کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ بطن کی شیپ بالکل قبر کی شیپ جیسی ہے. آپ کبھی غور کریں، ہم دھرتی کو بھی ماں کہتے ہیں اور جس کے بطن میں ہم تھے بولو اس کو بھی ماں کہتے ہیں. بندہ ادھر ہو تب بھی ماں کے بطن میں ہے، ادھر ہو تب بھی ماں کے بطن میں ہے. اور ماں کے بطن میں کبھی آپ نے اپنے بچے کو کبھی یقین کر رہے تھے عبادت، تو آپ نے دیکھا کہ پتھر کے اندر وہ بزرگ چلا کر رہے تھے اور پیغمبر نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اس وقت جب وہ تعجب میں پڑے کہ 400 سال کی زندگی اور پھر وہ پتھر کے اندر گزاری اور انگور کا گچھا ہاتھ میں تھا. آپ سوچتے نہیں ہو سورہ مریم میں ہے کہ اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا سر سجدے میں ہو، 3 دن سے سجدے میں ہو، اللہ رب العزت جنت کے بے موسم پھل ان کے لیے اس حجرے میں بھیج دیتا. وہ رب جو حضرت مریم کے حجرے میں پھل بھیج دیتا ہے، وہ قبر کے اندر سے بھی کسی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، کسی کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا بڑا لڑ کر کے کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ انہیں سلام کہا. یہ حدیث پاک.
اور میں آپ کو معروف بتاؤں یہ بات کہ جب آپ جنت البقیع شریف جائیں نا، جہاں لوگ گمراہ کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے عقیدے، سرخ رومال لے کے، اردو اسپیکنگ ہے، وہ ادھر سے گئے ہوئے ہیں اور ادھر کا حلیہ بنا کے وہ پھرتے ہیں، پھر اردو میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گمراہ کرتے ہیں. وہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے جنت البقیع شریف کے قبر، جو ہی آپ داخل ہو مین گیٹ سے اوپر ہو تو بورڈ لگے ہیں، یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں آ کر سلام کو، السلام علیکم یا دیار المومنین والمومنات، اے مومن مرد اور مومنات عورتوں کے گھروں میں رہنے والوں تمہیں سلام. یا ایک دوسرا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تمہیں سلام. تو سلام کسے کہا جاتا ہے؟ سلامت رہو. سلام کا معنی ہے، سلام کا معنی ہے سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، حیاتی والا ہو، زندہ رہے، زندہ ہو، سلامتی والا ہو. اب دیکھیں نا گلی میں آپ کھڑے ہو، 4 دن ایک بندہ آپ کو روز سلام کرے اور آپ 4 دن جواب ہی نہ دیں، چہرہ ادھر کر لیں، تو 5ویں دن کو سلام کرے گا؟ نہیں. وہ کہے گا جواب ہی نہیں دیتا، اتنی مغرورہ ہے، تو میں اس کو سلام کیوں کروں؟ تو 1500 سال سے قبروں پر اور قبرستان میں، وہ جنت بالا ہو یا جنت البقیع شریف ہو یا وہ غزوہ بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو، آج تک سلام چل رہا ہے. آپ کے قبرستانوں میں سلام چل رہا ہے. 1500 سال سے سلام کا کیری آن کرنا، چلتے رہنا اور ترتیب کے ساتھ کبھی انقطاع نہ ہونا، یہ سلام کا تسلسل بتا رہا ہے کہ جواب والے زندہ، وہ جواب دے رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار اس کا آئے، اس کے قدموں کی آہٹ سن کر پہچانتے ہیں کہ میرا کون سا رشتہ ہے، پہچانتے ہیں میرا بیٹا آیا، میری بہن آئی، میرا بیٹا آیا، فلاں رشتہ آیا، میری بیٹی آئی. اور یہ سب حدیثیں اس بات پر مدلل ہیں کہ قبرستان جانے سے منع نہیں ہے. اگر منع ہوتا تو پھر سلام کیسا؟ سلام کے اخلاق و اقدار کس کو سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم جاؤ تو سلام کیا کرو، جب تم جاتے ہو تو وہ تمہیں پہچانتے ہیں. یہ سب قبرستان جانے کے حوالے ہیں دلائل. منع ہوتا تو آقا فرماتے بھی کون سا سلام، جب جانے نہیں تو سلام کیسا لینا؟ یہ سارے جواز جانے گا. اس لیے فرمایا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، بس وہ تمہیں زندہ کرتا ہے. یہ زندگی جو دنیا میں ملی، اس زندگی کے بعد فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ بتا رہا ہے پھر، یہ جملے کے تسلسل کے لیے ہوتا ہے. ثُمَّ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا. یہ پھر بتا رہا ہے کہ ایک موت پہلے بھی گزر چکی، جب روح عالم ارواح میں تھی، جسم بے ڈنگ مٹی تھا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا. اور یہ ثم کب آتا ہے؟ جب جملے کا تسلسل چل رہا ہو، پیچھے اسی کی بات ہو رہی ہو اور اسی کی بات آگے جاری ہو. جیسے آپ مضمون لکھتے تھے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ٹھیک، آگے بار بار آپ نام نہیں لکھتے اقبال کا. یہ اصول ہے مضمون کا کہ بار بار نام نہیں لکھتے. آپ کہتے ہیں پھر انہوں نے مرے کالج میں ایف اے کیا، پھر وہ انگلستان چلے گئے، پھر وہ لاہور آئے، پھر انہوں نے یہ کیا، پھر وہ ایسے کرتے رہے، پھر وہ ہوگا. اب بار بار نام ریپیٹ، اور وہ سے مراد نہیں ہوں گے، اور پھر سے مراد انہی کا جملہ ہوگا، انہی سے مسلسل بات متعلق بات. اس لیے قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا. یمیتکم یہ فعل مضارع جمع ہے، اور مضارع کی خوبی ہے کہ اس میں پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل کے دونوں معنی بیک پائے جاتے ہیں. وہ موت دیتا ہے جو بھی زمین میں آ گئے، اور قیامت تک کبھی جنہوں نے آنا ہے انہیں اپنے اپنے وقت کے ساتھ موت دے گا. پتا چلا کہ موت سے کوئی فرد بھی رہے فرار اختیار نہیں کر سکتا. مضارع کے ساتھ کہتا
دیتا ہے دے گا، موت دیتا ہے اور بولو دے گا، اور کم ضمیر مخاطب جمع سب کو دے گا۔ کم میں امت داخلی بھی ہے، امت خارجی بھی ہے، امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے۔ امت دعوت وہ ہے کہ جنہیں بھی کلمہ نہیں پڑھا انہیں دعوت ہے، ہمیشہ جب کلمہ پڑھ لیں وہ امت اجابت میں آتے ہیں۔ اجابت کہتے ہیں قبول کرنا، جیسے آپ ایجاب و قبول نکاح کے وقت کرتے ہیں، آپ نے دین کو قبول کر لیا۔ تو کم سب کے لیے آیا، یمید تو کم، اور یہ اس کم پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے پھر کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا۔ یہ جو موت ابھی ہم پہ آنی ہے، جو ہمارے بڑوں پہ آ گئی، ہمارے خاندانوں میں سے بعد دنیا سے چلے گئے، پردہ فرمانا ہے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس موت کے بعد اگر اٹھنے کا تصور نہ ہوتا، زندگی کا تصور نہ ہوتا، بندے کو زندہ نہ کیا جانا ہوتا، اور قبر کے اندر اس کو کوئی زندگی نہ ملنی ہوتی، سانسیں پلٹ کر آنی نہ ہوتی، تو اس آیت پر یہاں پر گول دائرہ لگ جاتا۔ یمیتکم، موت آ گئی، موت آ جائے گی، مر گیا، مر جائے گا، فنش، بات ختم ہو جاتی، اس پر جھگڑا ختم ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیں، آیت جاری رہی، ابھی آیت کا گول دائرہ نہیں لگا، کلام جاری رہا، کلام ختم نہیں ہوا، اللہ کا فرمان جاری رہا، فرمان ختم نہیں ہوا، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے تو اس مردے کو نہلا کر، دفنا کر، دفنا کے، قبر میں رکھ کے واپس لوٹ آئے، سنما یحییکم، پھر وہ رب تمہیں حیات جاویدانی سے سرفراز کرتا ہے، پھر وہ رب تمہیں زندگی عطا کر دیتا ہے۔ جیسے یمیتکم فعل مضارع تھا، اسی طرح یحییکم بھی بولو فعل مضارع۔ جیسے وہ کہتا ہے موت دیتا ہے، اسی طرح زندہ کرتا ہے، موت دے گا، اسی طرح بولو زندہ کرے۔ یہ تو ان کی زندگی کی بات ہو گئی جو بھی قبروں میں پہنچے نہیں، ابھی جائیں گے، جب جائیں گے انہیں زندہ کیا جائے۔ اور میں ایک اور بات بری بینی سے بات کہہ دوں، کئی لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں چلو زندگی ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ قبر کی زندگی نہیں ہے یحییکم سے مراد۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یحییکم سے مراد جو قیامت کے دن اٹھایا جانا نا، یہ وہ زندگی ہے۔ میں اس کی نفی کرتے ہوئے آپ کو اگلی بات سمجھا دوں، کیونکہ 5 مراحل اور 5 پروسیس ہیں، ٹھیک ہے؟ کنتم اموات، موت پہلی، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے، یہ زندگی دنیا کی، ثم یمیتکم، پھر موت آئی، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور کرے گا، اور پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون۔ یہ 5واں مرحلہ ہے جس کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اور محشر کے دن تمہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، رجوع الی اللہ ہوگا۔ وہ جو کہتے تھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہے ثم الیہ ترجعون۔ پھر تمہیں رجوع، تمہارا رجوع ہوگا، پھر تم لوٹو گے قبروں سے اٹھا کر اللہ کی طرف۔ وہ لوٹنا ہے، اس میں کسی زندگی اور موت کا کنسیپٹ بولو، زندہ تو قبر میں جاتے ہی ہو چکا۔ اگر آپ کہیں مثال کے طور پر کہ نہیں یہ قیامت کی زندگی مراد ہے، تو پھر تو آپ مستقبل کی زندگی کا معنی لے رہے ہیں، اور مضارع میں صرف مستقبل کا معنی بولو نہیں ہوتا، اس میں چونکہ پریزنٹ حال کا بھی معنی ہوتا ہے، اس لیے ثم یحییکم، اس میں پھر جب یہ آئے دور حاضر میں ہوگی تو پھر اس کے حاضر ہونے کے دور کا معنی کیا ہوگا، اس کے پریزنٹ کا معنی کدھر جائے گا؟ فرمایا جو ابھی قبر میں چلے گئے انہیں زندہ کرتا ہے، جو ہی گئے کرتا ہے، ساتھ ہی زندہ کرتا ہے، اور جو بھی جائیں گے پھر انہیں زندہ کرے۔ دونوں معنی آ گئے، دونوں فائدے آ گئے۔ تو قبر میں سب زندہ ہے، چے جائے کہ کوئی سوچے اور نئی تقریر کرنی پڑے کہ ولی زندہ ہے، اللہ فرماتا سارے زندہ ہیں۔ کافر بھی زندہ ہے قبر میں، مسلم بھی زندہ ہے، منافق بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، غیر شہید بھی زندہ ہے، شہید بھی بولو قبر میں سارے زندہ ہیں، کیونکہ یحییکم
युमीतुकुम में कुम ज़मीर मुखातिब, वो जो युमीतुकुम और युहयीकुम दोनों जगह कुम है, दोनों जगह मुखातिब जमा की ज़मीर है। पर मैं जिन जिन पर मौत आएगी उन्हीं को जिंदा किया जाए। अब बताएं, मौत सिर्फ वलियों पे आएगी या सब पे आएगी? सब पे आएगी। तो जब मौत काफिर पे भी आई तो फिर जिंदगी काफिर को भी मिली, मौत मुस्लिम पे आई तो बोलो जिंदगी कब्र की मुस्लिम को भी मिली। अब आप थोड़ा परेशान हो गए कि हम तो सारी जिंदगी सुनते रहे कि वली जिंदा होते हैं। ठीक है, मैं यहां अर्ज करता हूं कि याद रख लें कि मौत में भी फर्क होता है और जिंदगी में भी फर्क होता है। गुनाहगार की मौत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिंदगी पर गुनाहों में गुजारी होगी, अल्लाह से मुनहरिफ रहा होगा, सारी जिंदगी उसने रुख उसकी जात से, उसकी रहमत से फेरा होगा। वो शख्स जो गुनाहों की दलदल में हमेशा मुब्तला है, जिसकी जिंदगी स्याहकारियों में, बदकारियों में, खताकारियों में बीती होगी, उसकी मौत ऐसे आएगी जैसे कांटेदार झाड़ी होगी, उस झाड़ी पर मलमल का कपड़ा डाला जाए और फिर उसे खींचा जाए और वो लिथड़े हो जाए, टुकड़े हो जाए। इस तरह इतनी सख्त तकलीफ के साथ गुनाहगार की मौत आएगी। और जो आशिक होगा, मोमिन होगा, उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 फरिश्ते इजराइल के साथ उसके प्रोटोकॉल के लिए भेजे जाएंगे। कितने? 500 फरिश्ते उसके प्रोटोकॉल के लिए भेजे जाएंगे और उसकी रूह को उस वक्त उसको आकर नाक के करीब एक सेब नुमा फल जन्नत से इजराइल साथ लाएंगे, वो सुंघाएंगे और वो सो जाएगा। आप देखते हैं कई लोगों की रूह निकलते हुए पता नहीं चलता। बेशक ये मामला है कि नेकोकार की रूह ऐसे परवाज होगी जैसे सेब सूंघ कर सो जाता है, उसे खबर भी नहीं होगी कि मेरे जिस्म से रूह निकल गई। और उस नेकोकार की रूह को निकाल कर कहां ले जाया जाएगा? अभी इल्लीयीन पर नहीं ले जाया गया। वो जो है ना, गुनाहगारों की रूह सिज्जीन पर होगी और नेकोकारों की इल्लीयीन पर। अभी इल्लीयीन पर नहीं गई। इस हदीस में मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस, और आज अरब सारा हंबली, इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को रिवायत किया। फरमाते हैं कि उस मोमिन की रूह को निकालकर 500 फरिश्तों के जुर्मत में, देखो ना, 500 परिंदे भी अगर खूबसूरत उड़ने वाले कतार पर किताब उड़ रहे हो, आपकी निगाहें हर तरफ से हटकर उन्हें देखने लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका फिर उसे कैसे देखते होंगे? मलाइका कि 500 फरिश्ते ऐसे झुरमट डाल के उस रूह को ले जा रहे होंगे। एक नूर का हाला होगा, फरिश्ते नूरी होते हैं ना, वो नूर की लपेट में ले जाएंगे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न खुले तो उन्हें मलक एक फरिश्ता कहा जाए, और जहां 500 फरिश्तों की लपेट में एक रूह पुर अनवार को, मर्द मोमिन की रूह को अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए ले जाया जा रहा होगा, तो वो देखने वाला कितना खूबसूरत नजारा होगा। और उस रूह को अभी इल्लीयीन पर भेजने का फैसला नहीं हुआ। हदीस से पाक में आता है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, उस रूह को उठाकर अल्लाह के अर्श के करीब ले जाते हैं, अल्लाह के अर्श के पास चले गए और अर्श के मुअल्ला के करीब जाकर वो उस रूह को सजदे में गिरा दिया गया, अल्लाह के हुजूर सजदा करें। आफ्टर पासिंग सम टाइम, थोड़ी देर वो सजदे में गुजारेगी, उसके बाद अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, इस रूह को जिस बदन से निकाल के लाए हो, इस रूह को उठाकर उसी बदन में जाके रख दो। उस रूह को इल्लीयीन पर नहीं, वापस उसके बदन में उठा दो। अब बताएं,
جس کی روح کو اس کے بدن میں لٹایا گیا وہ بدرجہ اولا زندہ ہوگی، بدرجہ اولا۔ ٹھیک ہے، درجات ہیں حیات میں، زندگی جیسے زندگی میں ڈیزگنیشن ہوتے ہیں، میں نے کئی بار سمجھایا، دل کر رسول فضل بعدہم، رسولوں میں بھی درجات ہیں، نہ ہر انسان کی سماعت ایک جیسی، نہ دیکھنے کی قوت ایک جیسی، آنکھ ایک جیسی۔ آپ دیکھیں نا کہیں کو قریب ہو کے نظر آتا ہے، کہیں دور سے نظر آتا ہے، کوئی اینک سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جس کو جتنی توفیق عطا فرماتے، جس کو جتنی نظر دیتے، جس کو جتنا فیض عطا کرتے، یہ اس کی عطا ہے۔ روح اگر مقام علیین پر ہو یا سجین پر ہو، وہ اپنے متعلقہ جسم سے کنیکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کنیکشن کی وجہ سے اسے زندہ رکھتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہ موبائل ہے، موبائل پہ آپ کسی سے ہاٹ سپاٹ لیتے ہیں نا، آپ ایک کمرے میں بھی چلے جائیں، تھوڑا سا اس کا ڈسٹینس ہوتا ہے، وایا ہوتا ہے، وہاں تک اس کا ایریا ہے، اس کے اندر اندر رہیں، آپ نے دیکھا کوئی لہر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بولے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے کنیکشن؟ جنہیں گوانیاں نہ چوری کر دو تو بولو نا۔ ہاٹس پر چل رہا ہے، ماشاءاللہ دوائی دے دی کاری صاحب نے، ہاٹس پر چل رہا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے۔ کئی لوگ پڑوسیوں کا وہ کنیکشن لینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، منع نہیں لینا چاہیے۔ جی خود کو دے دے تو الگ بات ہے، وہ جواز میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو مائی صاحبہ کا واقعہ سنایا تھا، وہ روشنی آتی تھی چھلکے تو امام محمد بن حنبل نے فرمایا اوروں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے نہ جائز۔ تقویٰ کے معیار ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ علیین میں اور سجین میں، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں سے آگے، تو پھر وہ اپنے متعلقہ قبر میں لیٹے ہوئے جسم کو کیسے زندہ رکھ سکتی؟ یہ بات ذہن رکھیں، کل الروح من امر ربی، ہر روح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر اس کی صفت ہے، اور روح اللہ کی صفت میں سے، روح کا تعلق اس لیے نظر نہیں آتی ہر کسی۔ روح زمینی شے ہے ہی نہیں، زمینی شے ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں تو تڑپتی رہی کہ میں پردیس میں آ گئی، میں نے دیس میں جانا۔ وہ روتی رہی، جسم کی غذا 3 ٹائم دیتے ہو کھانے کی، اور میری 5 وقت کی غذا ہے، کتنی بار دیتے ہو؟ وہ روتی ہے، چلاتی ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے تو شروع میں جب کتاب لکھی نا مثنوی شریف، اس کے شروع میں ایک بانسری کا واقعہ لکھا۔ ایک بانسری آپ جب وہ کانا کاٹ کے لاتے ہیں، اس کی بانسری بناتے ہیں، اس کے اندر سوراخ چھید کرتے ہیں، وہ چھید برداشت کرتی ہے، کٹنا برداشت کرتی ہے، پھر آپ اس کو بجاتے ہیں تو پھر ایسے درد والی آواز نکلتی ہے جیسے وہ کوئی رو رہا ہو۔ تو وہ جو درد بھری آواز ہے، وہ آواز روح کی ہے، اور روح بانسری کی طرح اندر تڑپ تڑپ کر رو کر آوازیں کرتی ہے کہ بندے تو نے مجھے اس دنیا کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، کبھی وقت آئے گا کہ میں دنیا کی قید سے نکل کر اپنے دیس میں جاؤں گی جہاں ساری ارد گرد نور کی انواع ہوں گی، اور اس انوار کے جرمٹ میں میں بھی رہا کروں گی، اپنے دیس میں رہا کروں گی، اور میری خوراک مجھے ملے گی، میری غذا مجھے ملے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی دور روح پڑی ہو تو وہ قبر میں لیٹے ہوئے جسم کو زندہ، یہ چیز آج بڑی دیر پہلے ہم جب 6 7ویں میں پڑھتے تھے تو 7th کلاس میں، یعنی 7ویں کلاس میں، آج کا تو جدید دور آ گیا ہے نا، کیونکہ لیڈیز ٹیچر زیادہ تر پڑھاتی ہیں، تو ٹیلی ویژن کے اندر بھی وہ ہم نے کئی بار سنا، ہم جب سامنے آمنے ہوتے ہیں تو ایک غلط عام چیزیں ہو چکی ہیں۔ کلاس کا نام ہوتا ہے 5th کلاس، اکثر کہہ دیتے ہیں میں 5 کلاس میں، بولی یہ چلتا ہے کہ نہیں؟ یہ غلط ہے، 5 کو کہتے ہیں۔ آپ اردو میں نہیں کہتے میں 5 کلاس میں ہوں، کہتے ہیں میں 5ویں کلاس میں ہوں، 5ویں کو 5th کہیں گے، 5 میں کہیں گے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ ماسٹر جی ٹھیک ہے،
اس لیے یہ چیزیں اب جب 7ویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے تو ہم نے 7ویں کی جو سائنس ہوتی تھی 7ویں یا 8ویں کی سائنس میں تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ ہم نے ایک تجربہ پڑھا تھا، اوپر لکھا تھا تجربہ، اور تجربے کے نیچے ہم نے دیکھا تھا کہ سائنسدان کہتے تھے کہ 2 پودے لیں، ایک پودے کو کھلی فضا میں چھوڑ دیں جس کو دھوپ ملے، سورج کی روشنی ملے، اور ایک کے اوپر ٹین لگا دیا، ٹین لوہے، اس کو باندھ دیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے نکالا تو جس پر ٹین لگایا تھا وہ پودا خشک ہونے لگا، اس کی نشو و نما رک گئی، اور جس کو سورج کی روشنی مل رہی تھی وہ نشو و نما پاتا رہا، پھولتا رہا، پھیلتا رہا، بڑھتا رہا۔ اس کے بڑھنے کی وجہ کیا سی؟ بولو، سورج کی روشنی۔ سورج کروڑوں میل دور ہے، کیا خود سورج آیا اس کے پاس، پودے کے پاس؟ اس نے اپنا فیض بھیجا، اس نے اپنی روشنی بھیجی، اس نے اپنا نور بھیجا، اور وہ کیوں جل سڑ گیا؟ کہ اس کو سورج کی روشنی نہیں ملی۔ سورج دونوں کے پاس نہیں آیا، چل گیا۔ سورج جہاں ہے وہ اپنے مدار میں ہے۔ قرآن پاک میں آیا الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں ہے غالباً۔ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، خاص مدار ہے۔ یہ جب کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا ایسے لائنیں گول لگی ہوتی ہیں، اس میں سٹارز گھومتے ہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ سائنس تو آج دائرے لگانے لگی ہے۔ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، الشمس تجری، سورج چلتا ہے لمستقر لها، اپنے خاص مدار میں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کا مدار میں چلنا اللہ کی تقدیر ہے۔ اور اصحاب کہف کے لیے کبھی چڑھتے ہوئے دائیں ہٹ جائے، ڈوبتے ہوئے بائیں ہٹ جائے، یہ مدار سے نکل جانا یہ ولیوں کی خاطر اپنی تقدیر کو بدل دے۔ مدار میں چلے تو تقدیر ہے، ولیوں کی خاطر مدار سے ہٹ جائے، اسی کا نام تقدیر کا بدلنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورج دائیں بائیں ہٹا کے نہیں ولیوں کے لیے، بولو اصحاب کہف آپ واقعہ پڑھیں، کبھی دائیں ہٹتا ہے کبھی بائیں ہٹتا ہے قرآن پاک میں۔ اور ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا اپنے مدار میں چلنا تقدیر ہے اللہ کی، اور وہ ولیوں کے لیے تقدیریں بدلتا رہتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ علی کی خاطر واپس بلا دیا، مدار میں ہٹا دیا تاکہ تقدیر بدل۔ اس لیے سورج کروڑوں میل دور مادے کا روشن، مادے کی روشنی رکھتے ہوئے وہ اگر کروڑوں میل کے دور کے ڈسٹینس سے اپنی روشنی بھیج کر اپنے متعلقہ اگر پودے کو اپنی روشنی کے ریز سے زندہ رکھ سکتا ہے، نشو و نما دے سکتا ہے، تو روح اللہ کا امر ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا نور جہاں بھی ہو تو اپنے فیض کے ساتھ، اپنی روح پرانوار کے فیض کے ساتھ اس سے متعلقہ کنیکٹڈ جسم کو رب کائنات نشو و نما عطا فرما سکتا ہے، اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، اس کو زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ نہیں اپنے آپ کو متوجہ کروانے واسطے کہ میں آ گیا، بڑی توجہ، کیونکہ سنا تو اس نے بھی ہے کوئی نہیں، تو داخل ہوا۔ جنہیں سنا ہے وہ نعرے تک ابھی نہیں پہنچے، بات بڑی توجہ طلب کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ تصور کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، تو قبر میں زندہ کرنا اس کے لیے کوئی محال بولو نہیں ہے، وہ قبر نما ماں کے بطن میں زندہ کر سکتا ہے، اس دھرتی ماں کی قبر نما پیٹ میں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جس نے ادھر خوراک دی اس نے ادھر بھی خوراک دی، اور پھر قبر میں دونوں پارٹیاں زندہ ہیں، ماننے والے بھی اور بولو نہ ماننے والے، انکار کرنے
ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے، بد عقیدہ بھی اور اچھے عقیدے والے، کافر بھی مسلم بھی، منافق بھی مومن بھی، سارے زندہ ہیں قبر میں، یہ طے پا گیا۔ اب جیسے زندگی میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح موت میں بھی، وہ میں نے بتایا نا آپ کو، گناہگار کی موت کیسے آئے گی اور نیکوکار کی موت کیسے آئے گی، کیسے موت میں فرق۔ اب قرآن پاک اٹھائیں، سب کو رب نے میتوں کہا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے ان میتوں سے لفظ الگ کر کے حضور کے لیے الگ میت کا لفظ استعمال کرنا، انک میت فانہم میتون۔ محبوب یہ سب آپ پر بھی موت، آپ کے لیے بھی موت پیش ہوگی، حاضر ہوگی، اور محبوب یہ سب بھی موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ سب کے لیے میتون کا قرآن میں لفظ الگ استعمال کیا، اور حضور کے لیے میت کا لفظ بھی، موت کا لفظ بھی الگ استعمال کے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا کہ خبردار تمہارا مرنا مصطفیٰ کی موت جیسا نہیں، وہاں موت پیش ہوتی ہے، نبیوں کی خدمت میں موت بولو۔ میں قرآن پاک سے یہ تصور دے سکتا ہوں، اللہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اذ حاضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موت حاضر ہو گئی، موت پیش ہو گئی، تو نبیوں کی خدمت میں موت حاضر ہوتی ہے، حاضری لگاتی ہے، پیش ہوتی ہے، اور اوپر موت آتی ہے۔ قرآن مجید میں حضور کے لیے الگ سے لفظ میت، حضور کو میتون میں شامل نہیں کیا۔ تو جب کسی کی موت مصطفیٰ کی وفات جیسی ہے تو کسی کی زندگی مصطفیٰ کی حیات جیسی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات؟ آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ کئی وہ وجود میں لوگ اندر شکر جان چھپی ہے، دنیا کو گیا ہے، اور حضور کے لیے آقا فرماتے ہیں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال فرما کے آگے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہاری بہتری کے لیے جا رہا ہوں۔ وگرنہ در مصطفیٰ پر تو 3 دن اسرائیل آ کے حاضری لگواتا ہے اور پیش ہوتا ہے، سیدہ پاک کی بارگاہ سے اجازت نہیں ملتی اور اسے واپس جانا پڑے۔ دوستو میں صرف یہ ایلیبریٹ کر دوں کہ قبر میں دونوں پارٹیاں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں اور کس مقصد کے لیے زندہ ہیں یہ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ دونوں پارٹیاں زندہ ہیں قبر میں، ماننے والے بھی اور بولو نہ ماننے والے، دونوں زندہ۔ اس کی مثال ایک ہی دے کے سمجھاؤں گا کہ جیسے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، ایک ہی حال ہے سب کا، اکٹھا ہی حال ہے۔ قومی اسمبلی کا بھی ایک جیسی ٹیبل ہے، ایک جیسی کرسیاں ہیں، بولیے سب کی ایک جیسی کرسیاں، ایک جیسے ٹیبل، ایک جیسے ڈیزگنیشن، ادھر ایم این اے ہیں تو سارے ایم این اے ہیں، ادھر ایم پی ہیں تو سارے ایم پی ہیں، منصب بھی ایک جیسا، ٹھیک ہے، اور کرسیاں بھی ایک جیسی، چھت بھی سب کی ایک۔ تو جب سارا ماحول ایک جیسا ہے لیکن نیچے بیٹھنے والے جو افراد ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک حکومتی پارٹی کے ہیں اور ایک مخالف پارٹی کے۔ بولیے ایسا ہی ہے، بولیے نا ایسا ہی ہے، دونوں سانسیں لے رہے ہیں، دونوں زندہ ہیں، دونوں بول رہے ہیں، لیکن نظریے میں فرق ہے۔ ماحول سارا ایک جیسا، نظریے میں فرق ہے۔ جو مخالف پارٹی کا بندہ ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نکمے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، یہ فارغ ہے، وہ دھویں دار تقریر کرتا ہے، اور آپ روز تماشا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نہیں روز، یہ سارا تماشا آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نکمے ہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو حکومتی بندہ ہے اس کا نمائندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم ایسے بھی کرتے ہیں، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے۔ بس جب قبر کی اسمبلی لگے گی اور عالم برزخ کی اسمبلی کھلے گی، اس اسمبلی میں ماننے والے بھی ہوں گے،
اور نہ ماننے والے بھی، دونوں پارٹیاں بولو زندہ ہوں گی۔ ایک پارٹی وہ ہوگی جو ساری زندگی کبھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، کبھی واٹس ایپ گروپ میں بیٹھ کر، کبھی فیس بک پہ بیٹھ کر، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی کتابوں میں، کبھی تحریروں میں، کبھی تقریروں میں قوم کو گمراہ کرتے ہوں گے۔ نبی یہ بھی نہیں کر سکتے، نبی وہ بھی نہیں کر سکتے، نبی یہاں بھی نہیں آ سکتے، نبی وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ساری زندگی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ یہ نام ماننے والے افراد بدعقیدہ لوگ ساری زندگی نہ کرتے ہوں گے۔ اور سرکار کی پارٹی کا ایک عاشق کبھی علی حجویری کی صورت میں اٹھے گا، کبھی بابا فرید کی شکل میں اٹھے گا، کبھی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے اٹھے گا، کبھی باجدید مشتاقی کے نام سے اٹھے گا، کبھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے اٹھے گا، کبھی شاہ روم کے نام سے اٹھے گا، کبھی امام غزالی کے نام سے اٹھے گا، کبھی پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی کے نام سے اٹھے گا۔ یہ عاشق اٹھیں گے اور کہیں گے یہ سب لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، یہ بدعقیدہ تھے، یہ جہلا تھے، یہ بے ایمان تھے، ان کے سینے میں ایمان کی ذرے کی چنگاری بھی نہ تھی۔ اس لیے مصطفیٰ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جہاں چاہے آ سکتے ہیں، جس کو چاہے سن سکتے ہیں، جس کو چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی انکار کیا ہوگا وہ قبر میں زندہ ہے، اور جس نے اقرار کیا ہوگا وہ بھی قبر میں زندہ ہے۔ لیکن دونوں پارٹیوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو انکار کرنے والا کافر مشرک منافق ہوگا وہ جہنم کے اور قبر کے عذاب کے لیے زندہ ہوگا، جبکہ مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہوگا۔ مرد مومن جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پانے کے لیے زندہ ہوگا۔ مرد مومن خدا اور مصطفیٰ کے نکاح اور ملاقات کے لیے زندہ ہوگا۔ ایک کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ایک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جہنم والا پچھتائے گا کہ ہائے افسوس میں پہچان نہ سکا اس نبی کو، اور جنت والا خوش ہوگا، کہے گا کیا پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ ہوگا محمد رسول، یہی مصطفیٰ ہیں جن کی خاطر میرا جینا مرنا تھا، میری تقریریں، میری تحریریں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سوچنا، میرا خیال، میرا کلام، میری جستجو، میرا ارادہ، میرا ہر قدم اٹھا تھا اس نبی کا کردار بیان کرتے ہوئے، اس نبی کا عشق بتاتے ہوئے، اس نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے، اس مصطفیٰ کے بددعا کے مکھڑے کی باتیں کرتے ہوئے، واللیل کی روح کی دعائیں کرتے ہوئے، ماذاب کے اثر والی آنکھوں کے تذکرے کرتے ہوئے، اس مصطفیٰ کے نور کی دھوم بچاتے ہوئے، اس نبی کے پسینے کی خوشبوؤں کے چرچے کرتے گزری ہے۔ اس لیے لوگوں کیا پوچھتے ہو اس نبی کے بارے، زندگی بھر اسی نبی پر درود بھیج گیا ہے اور سلام پڑھ گیا۔ اس لیے دوستو جب بھی جمعہ کے اینڈ پہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے ہدیے پیش کیے جائیں، اپنی حاضری لگوایا کرو۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ محبت کرنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ بقیہ کا پیش کرتے ہیں فرشتے اور محبت والوں کا سنتا ہوں۔ نہیں چاہتے کہ ہمارا سلام اور ہمارا درود خود سنے اور آقا ہمیں پسند فرمائے اور ایک نظر مصطفیٰ ہمارے قلب و باطن پر ڈال دے۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔